یوں اس کی گاڑی کالے سے نکلی۔ عرش کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ رنگنے لگی۔ اس نے جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور نمبر ڈال کیا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں مامو؟ اس نے گرم جوشی سے پوچھا۔ سچ میں مامو ہوشی سے چلائی۔ دوسری طرف سے شاید کچھ کہا گیا تھا جس پر وہ ہوشی سے چلائی تھی۔ ڈونٹ وری ماں بہت کالی، انہوں نے اپنی منمانی، آپ دیکھیے گا کیسے انہیں مزہ چکھاتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے بولی، مام آپ بھی ہمارے ساتھ؟ اوکے، وہ افسردہ ہوئی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر مام جلدی ملتے ہیں، وہ خوشی سے بولی۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ فون کاٹ کر کے موڑی تھی کہ آہل اور نمل اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہے، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ انہوں نے ہکلا کر کہا، کچھ نہیں، تمہارا ویٹ کر رہے تھے کہ تم یہاں چھپ کر کھڑی ہو۔ آہل نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے ان کی بات سن کر خود کے اعتماد کو بحال کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی الگ کونے میں؟ نمل نے پوچھا۔ انہیں وہ ایک کال تھی۔ اچھا، تو پھر تمہارے چہرے پر پسینے کے قطرے کیا کر رہے تھے؟ نمل نے کچھ مشکوک ہو کر پوچھا۔ کب آیا پسینہ؟ انہیں ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو ماتھا واقعی نم تھا۔ تم یہ کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہی ہو؟ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ کیا یار تم لوگ باتیں لے کر بیٹھ گئے، چلو کینٹین چلتے ہیں، آج وہ چشمش نہیں آیا تو اس کا لیکچر فری ہے۔ ہیں کیا سچی؟ نمل ہوشی سے اچھلی، بس زیادہ اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ آہل نے اسے اس کے کندھے سے تھاما۔ اور تمہیں بھی زیادہ شوہے ہونے کی ضرورت نہیں، میری مرضی ہے میں اڑوں گروں کسی گاڑی کے نیچے آؤں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تم صرف منگیتر ہو، اس لیے اپنے یہ حکم اور روب اپنے پاس رکھو۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا، حد ہے اب میری منگیتر گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے یا کھائی میں گر کر بھوت بن جائے اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ واہ بھئی، ویسے صحیح ہے، تم مر جانا، میں کسی اور کو اپنا لوں گا۔ پٹا کر دکھانا، میرے مرنے کے بعد چڑیل بن کر تمہیں تمہاری اس ڈائن کا سارا خون پی جاؤں گی۔ وہ غصے سے چلائی۔ چلو شکر تم مانی تو صحیح، چڑیل ہو۔ وہ ہنسا۔ ہاں تم نے مجھے چڑیل کہا، بندر۔ اس نے اس کے بال کھینچے۔ اسٹاپ اٹ گائز، کیا بچوں کی طرح جکڑ رہے ہو؟ میچور ہو جاؤ، آپ بچے نہیں رہے تم اس نے دونوں کو کہا۔ اوکے، دونوں نے اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلیاں رکھ دی اور سر ہلا دیا۔ اب ایسا بھی میں نے نہیں کہا، وہ ہنسی۔ اچھا بتاؤ، بڑی خوش لگ رہی ہو آج۔ اس کے چہرے کو دیکھا نمل نے پوچھا۔ خوش ہوں بھی اور نہیں بھی۔ اس نے سانس لیا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں الجھے۔ ہاں کچھ نہیں۔ وہ لوگ کینٹین میں داخل ہوئے۔ رات کو کلب چلے پارٹی میری طرف سے، اس نے بات کا آغاز کیا۔ کلب اور پارٹی، وہ بھی تمہاری طرف سے؟ کس خوشی میں؟ آہل نے چائے سموسے سے رکھتے کہا۔ ہاں میری طرف سے، چلو گے؟ عارف بھائی مان جائیں گے، مطلب پہلے بھی تو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا۔ اس نے پچھلے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات آئے تھے جنہیں اس نے بڑی مہارت سے چھپایا تھا، اور پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، نہیں کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں نے اجازت لے لی ہے صبح سے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، وہ ہلکا ہوتے مسکرائی۔ چلو پھر لیکچر لے لیں۔ چلو۔ کل سے چھٹی کے وقت وہ گیئر پر ڈرائیور انکل کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس نے سامنے ایک گاڑی کے پیر چڑچڑائے، بالکل اس کے پاؤں کے پاس۔ وہ ڈر کر اچھل کر 1 فٹ دور ہوئی۔ دل الگ تیز سے دھڑکنے لگا۔ انہیں ناگواری سے گاڑی کو دیکھنا چاہا کہ اس کے شیشے نیچے کرنے پر حارب کو دیکھا۔ اس نے ابھی اس کے کیے جانے والے عمل پر ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ بیگم ناراضگی بعد میں جتا لینا، پہلے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، بڑی مشکل سے شوہر نامدار وقت نکال کر آیا ہے۔ اس نے جتایا وہ بھی ارد گرد لڑکیوں کو خود کو تختہ پار کر دوڑی سائڈ سے بیٹھ کے، تو شوہر جو کس نے کہا کہ وہ آئے؟ اس نے ناراضگی سے جتایا وہ بھی ارد گرد لڑکیوں کو خود کو تختہ پار کر دوڑی سائڈ سے بیٹھ گئی۔ تو شوہر جو کس نے کہا کہ وہ آئے؟ اس نے بھی ناراضگی سے جتایا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ کم بخت دل خود ہی کیچڑ چلاتا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے کہا۔ اس کے اپنی طرف جھکنے پر اس نے نظریں ادھر ادھر کی اور یہیں حارب نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے اپنے ہونٹوں میں چھوا اور اس نے سربراہ کر آگے پیچھے دیکھا اور کسی کو متوجہ نہ پا۔ اس نے حفاظت سے اسے دیکھ لیا، لیکن اس کی شوخ نظربا خود ہی نظر جھکا گئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ڈرائیور آئے گا، پھر آپ کیوں آگے؟ انہوں نے بات بدلی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، شوہر وقت نکال کر لینے آیا تو شکریہ کہنے کی بجائے پوچھا جا رہا ہے کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، آگے سے نہیں آؤں گا۔ اس کے ساتھ کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ آپ نے صبح بتایا تھا نا کہ ڈرائیور لینے آئے گا، بس اس لیے پوچھا۔ اس نے لب دانتوں میں دبایا۔ یہ حرکت مت کیا کرو، بہت بری لگتی ہو مجھے۔ اس نے ناگواری اور سختی سے ٹوکا اور اس کا ہونٹ دانتوں کے ظلم سے آزاد کروایا۔ آج رات کو ایک میٹنگ ہے جو مجھے اور عارف کو دیکھنی ہے،
اس لیے شاید لیٹ ہو جاؤں گا، اس لیے سوچا کہ تمہارا دیدار کر لو۔ اچھا جی، بالکل۔ اس نے ٹرن لیا، اس سے گھر اتارتا وہ خود آفس کے لیے روانہ ہو گئی۔ یہ منظر آر کے امپائر کی بزنس میٹنگ کا تھا، جہاں اس وقت مختلف کمپنیز کے آنر اور سی ای او اپنے اپنے آئیڈیا کے ساتھ موجود تھے۔ اس میٹنگ میں یورپ کے سب سے مشہور بزنس آئیکون جیمی ڈسوزا موجود تھے۔ سب اپنی اپنی پریزنٹیشن دے چکے تھے۔ اب عرب پروجیکٹ پر پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ یہ بزنس میٹنگ عرب نے آرگنائز کی تھی۔ اگر یہ پروجیکٹ انہیں مل جاتا تو ان کی ترقی کی نئی بنیادیں کھڑی ہو جاتی۔ وہ پریزنٹیشن دے رہا تھا کہ اس کی سیکرٹری نے مداخلت کی۔ عرب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سوری سر، لیکن امپورٹنٹ کال ہے مسٹر ابو بکر کی۔ اس نے اس کی سرد ناگوار آنکھوں کو خود بات ٹکے دے کر جلدی سے وضاحت دی۔ اس نے سر ہلاتے وہاں بیٹھے لوگوں سے معذرت کی اور کال اٹینڈ کرنے وہاں بیٹھے نفوس آپس میں کچھ ڈسکس کرنے لگے۔ جو خبر اسے ملی تھی اس نے اس کی آنکھوں کو سرخ کر دیا تھا۔ آنکھوں میں سرخی غضب دل دکھلانے لگی۔ دماغ اور ہاتھوں کی رگیں تان گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس آفس کو تہس نہس کر دے۔ وہ معذرت کا اپنے بینچوں میں جبرو کے ساتھ سیکرٹری کو میٹنگ سنبھال دے اور عرب کو کنٹینیو کرنے کا کہہ کر مضبوط اور لمبے لمبے ڈاک برتا غصے سے میٹنگ روم سے نکل کے اس کے غصے کو دیکھ کر سیکرٹری نے جرجی لی۔ عرب اس سے اس کے غصے اور اچانک میٹنگ سے جانے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ایک تو اس کے جلدی مچانے پہ میٹنگ کی وجہ سے رک گیا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں کا اسے بتایا گیا تھا۔ یہ منظر ہے ایک کلب کا جہاں ایلیٹ کلاس کے بچے فیشن کے نام پر انجوائے کرنے اور جھومنے آئے ہوئے تھے۔ یہاں کے ماحول کو دیکھ کر نمل کو ناگواری ہوئی اور ساتھ ہی اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کوئی تماشا نہ ہو جائے۔ اور تم سچ میں آربائی سے پوچھ کر آئی ہو نا؟ نمل نے کسی اندیشے کے سبب پوچھا۔ ہاں، اور کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ لیکن تو بس پھر یہ لیکن کیا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس کے غصے سے ہاتھ ہوئے۔ نمل نے کہا، تم لوگ رکو، میں سافٹ ڈرنک لے کر آتی ہوں، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ آہل آربائی نے کیسے اسے اجازت دے دی؟ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا تم نے ان کا ریاکشن کیا تھا، اور شادی میں بھی وہ کتنے پوزیسو تھے، پھر میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے اسے اجازت دے دی؟ کلام میں آنے کی ہو سکتا ہے دے دی ہو، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم سچ بیچ میں مت آؤ۔ لیکن وہ دوست بھی تو ہے ہماری، اس لیے فکر رہتی ہے مجھے اس کی، کبھی میری تو اتنی فکر نہیں ہو تم نے۔ اس نے پیار بڑے شکوا کیا۔ ایک تو تم ہر بات خود پر گھسیٹ لیا اگر۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہیلو، وہ سافٹ ڈرنک لے کر پلٹ رہی تھی، کوئی اس کے سامنے آ گیا اچانک اور اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اندھے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ نہیں تھا تو نہیں، لیکن آپ کی بیوٹی دیکھ کر ہو گیا۔ اس نے حباست سے ڈرنک کا سپ لیتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر کہا، شٹ اپ۔ وہ نیچی آواز میں گڑائی اسے دھکا دیتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ حباست سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ لو سافٹ ڈرنک، اس نے دونوں کو دی۔ ول یو ڈانس ود مائی لیڈی؟ اس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے پیار سے پوچھا۔ یس، نمل نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ تم بھی چلو نا؟ نمل نے عرش کو کہا، نہیں تم لوگ جاؤ، اور مجھے کباب میں ہڈی نہیں بنا۔ وہ ہنسی۔ ان کے جانے کے بعد وہ سافٹ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہوٹل میں جب وہ رینا بیگم سے اس کی ملاقات ہوئی تھی تب انہوں نے اسے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ ان کی کسٹڈی۔ افسانہ صاحب کے بعد سے وہ ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ نہیں ماما، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اسے اس کی اور کیسی کسٹڈی ماما؟ اسے اس نے تو پلٹ کر کبھی پوچھا تک نہیں کہ میری بیٹیاں زندہ بھی ہیں کہ مر گئی؟ آپ پلیز ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے، ہمیں نہیں رہنا ہے اس گھر میں۔ ان کے ساتھ لپٹتی روتی بولی، ہمارا کوئی نہیں اس گھر میں، آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے۔ نہیں بیٹا، میں تم دونوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن اگر تم عدالت میں کہو کہ تم افسام نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تم اب اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تب لیگل نوٹس پر تم میرے ساتھ جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے ماما، میں بول دوں گی، آپ بتائیے کب جانا ہے عدالت؟ وہ خوش ہوتی جلدی سے بولی، پوری بات تو سن لو، یہ صرف تمہارے لیے ممکن ہے، اسفا کے لیے نہیں۔ کیوں آپو کے لیے کیوں نہیں مانا؟ ماما کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ آپ سے بھی بہت محبت کرتی ہے، وہ آپ کے کہنے پر ضرور ہمارے ساتھ چلے گی۔ اس نے حیران ہوتے اپنی سمجھ کے مطابق کہا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وجہ یہ نہیں بچہ اور ہے اس کی، انہوں نے
یاسیت اور دکھ سے کہا، اور کون سی وجہ بھول جائیے؟ انہوں نے کچھ کاغذات اس کے آگے کیے۔ یہ کیا ہے ماما، خود پڑھ لو۔ وہ جو پڑھتی جا رہی، اس کے حواس سلپ ہو رہے تھے۔ ماما یہ سب کیا ہے؟ آپ تو کا نکاح، اور وہ بھی حالت سے۔ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بچپن میں ہی تمہارے باپ دادا نے جائیداد کے لیے یہ نکاح کر دیا تھا۔ یہ لوگ کیسے اتنے گھٹیا ہو سکتے؟ ماما میں انہیں چھوڑوں گی نہیں انہیں۔ وہ غصے سے بپڑی، ان کی ہمت کیسے ہو میرے ابو کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ وہ روتی بولی، ماما بہت برے ہیں یہ لوگ، بہت بڑے۔ روتے نہیں میرا بچہ، یہ دنیا تو ہے ہی مطلبی۔ تم بتاؤ تم چلو گی میرے ساتھ؟ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، لیکن ابو تم اپنا بتاؤ، پھر جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو ہم اسوا کو بھی لانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ پکا ابو بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی؟ ہاں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا کب عدالت میں یہ کہنا ہے، میں کہہ دوں گی۔ اس نے آنسو پوچھے، یہ موبائل رکھ لو۔ انہوں نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ میرے پاس ہے موبائل، جانتی ہو، لیکن تم جب بھی مجھ سے رابطہ کرو گی اس موبائل سے کرو گی۔ میں نہیں چاہتی کسی کو شک ہو، میں پاکستان جا کر اسی نمبر پر کال کروں گی۔ اوکے اب میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ان سے مل کر اس نے موبائل اپنی جیب میں ڈال لیا، جو کہ اس کے لیے غنیمت ثابت ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں عرب آیا، اسے کسی کا پاکستان لیا۔ پھر جہاں اس نے اس دن اس انسان کو دیکھا جس سے اسے نفرت سے بھی زیادہ نفرت تھی، اس دن پتھر رکھ کر اس نے خود پر تھپڑ برداشت کیے تھے، صرف اس لیے کہ اب وہ ان سے یہاں سے نکل کر سود سمیت بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں دیکھی کسی کی پر چونکی، دیکھا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ملا تھا۔ لگتا ہے کافی گہری سوچ میں تھی، پہلے کی نسبت اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں تو انہیں سپ لیا اور سامنے دیکھا جہاں آہل اور نمل ڈانس کر رہے تھے۔ آہل شاید کچھ کہہ رہا تھا جس پر نمل شرما رہی تھی۔ عرش مسکرا دی، کتنی مکمل زندگی ہے ان کی۔ اس نے رشک سے پوچھا، دوست ہیں آپ کی؟ جی صحیح، تو آپ ڈانس کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے دوستانہ لہجہ اپنایا۔ موڈ نہیں، اس نے روکھا سا جواب دیا۔ موڈ کا تو بہانہ ہے، یوں کہیں مجھ سا ہینڈسم ملا ہی نہیں ڈانس کے لیے۔ اس نے لڑکھڑا، اس نے کالر اکڑا کر کہا۔ عرش ہنسی، اس کے کالر اکڑانے پر زیادہ خوش فہم کر رکھا ہے لڑکیوں نے آپ کو۔ مسٹر نہیں، یو کین کال می ابراہیم۔ عرش نے سر ہلایا۔ نائس نیم۔ عرش نے تعریف کی۔ تھینکس۔ تو کیا پھر ڈانس کریں گی آپ میرے ساتھ؟ عرش نہ کرنے لگی کہ اس کی معصوم شکل کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ ابراہیم کے ساتھ بڑے ڈانس فلور پر آ گئی۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ہولڈ کیے جبکہ عرش کے ہاتھ اس کے کندھے پر تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ موو کرنے لگے۔ عرش پھر سے کھو گئی۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ کر روتی، اور پھر جب اس پر عرب سے نکاح کا دھماکہ کیا گیا تب کچھ دیر تک تو اس کا دماغ سوچنے سمجھ سے مفلوج ہو گیا تھا۔ پھر اسے موبائل یاد آیا۔ اس نے شکر کیا کہ اس نے اسے جیب میں ڈال لیا تھا، نہیں تو وہ بھی وہیں رہ جاتا۔ انہیں موبائل نکال کر جلدی سے کال لاگ چیک کی۔ اس کے پاس نمبر تو نہیں تھا، اس لیے اس نے کال لاگ سے سب سے زیادہ ڈائل ہونے والے سیکرٹری کے نیم سے نمبر پر کال کی۔ ہیلو، مجھے رینا بیگم سے بات کرنی ہے۔ اگلی طرف سے کچھ بولنے سے پہلے اس نے روندھی آواز میں جلدی سے کہا، آپ کون؟ سیکرٹری نے حیرانگی سے پوچھا، میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں، پلیز آپ انہیں بولیے کہ مجھے کال کرے پلیز، اٹس این ارجنٹ۔ وہ روتے ہوئے بولی، اوکے میم۔ سیکرٹری نے حیرانگی سے بیٹی پر اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ اب وہ بےتابی سے ہاتھ مسلسل کال کا انتظار کرنے لگی جو 5 منٹ کے بعد ہی آ گئی۔ ہیلو مام۔ وہ چھوٹے ہی رونے لگی۔ شانی کیا ہوا؟ وہ متفکر سی بولی، ماما یہ لوگ میرا نکاح کریں عرب کے ساتھ، پلیز ماما کچھ کریں، مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ چندہ روتے نہیں ہیں، میں ابھی دبئی ہوں اور اتنی جلدی نہیں آ سکتی۔ آپ ایک کام کرو، یہ نکاح کر لو۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کیسے کر لوں؟ اور پھر میں آپ کے پاس کیسے آؤں گی؟ یہ نکاح کرنا ابھی مجبوری ہے، اس لیے تم کر لو۔ اس کے بعد ہم عدالت میں تمہاری کسٹڈی کا کیس اوپن کریں گے اور کہیں گے کہ زبردستی تمہارا یہ نکاح کروایا گیا ہے۔ جس طرح تم میرے پاس آ جاؤ گے ہم حلہ کا کیس بھی دائر کر دیں گے۔ سمجھ رہی ہونا میری بات؟ شاباش، اب رونا نہیں، بس کچھ دن برداشت کر لو میری پیاری بچی۔ وہ اپنے خیال میں کھوئی ہوتی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ابراہیم کے ہاتھ کیا کیا گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اس کی کمر پر اس کی نظر کی ہوس بھی وہ نہ دیکھ سکی، چونکہ تو تب جب کسی نے اسے اور ابراہیم کو جدا کیا تھا۔